حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر صادقہ بیگم مرحومہ بنت حکیم زینت حسین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل له كفوا أحد بسم الله أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حضرات ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے آیہ تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ احزاب میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر رجس کو اہل بیت سے دور رکھے اور ان کو اتنا پاک اور پاکیزہ رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق. عزیزوں دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس میں تبدیلی یا تغیر پیدا نہ ہو. بچپنا جوانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے. زندہ
مردے میں بدل جاتا ہے، دن رات میں تبدیل ہو جاتا ہے، رات دن میں تبدیل ہو جاتی ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، دنیا میں والیان ممالک کے بنائے ہوئے قانون تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لہذا اکثر فتاویٰ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی شے تبدیل نہیں ہوتی تو وہ ہے اللہ کا ارادہ۔ صلوات علی محمد۔ اللہ کا ارادہ کسی بندے کے سبب سے، اللہ کا ارادہ کسی کے نہ چاہنے کی وجہ سے، اللہ کا ارادہ کسی کو پسند نہ آنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ قرآن مجید میں واضح طور پر تخلیق کائنات کے لیے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اللہ جو کائنات کو خلق کرتا ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ کن فیکون، وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ یہ کن فیکون بھی صرف تم کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کسی شے کو خلق کرنے کے لیے دو حرفوں کے اس مجموعے کا محتاج نہیں ہے۔ صلوات علی محمد۔ تو پھر کسی نے پوچھا کہ یہاں جو کن آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ کن سے مراد اللہ کا ارادہ، اس نے ارادہ کیا زمین خلق ہو گئی، اس نے ارادہ کیا آسمان پیدا ہو گیا، اس نے ارادہ کیا آفتاب و ماہتاب کی قندیلیں روشن ہو گئیں، وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ شے ہو جائے۔ یہاں پر اس وقت بڑا سلیکٹڈ مجمع میرے سامنے ہے، منتخب افراد میرے سامنے فرش مجلس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ ارادہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ارادہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ارادہ تشریعی اور ایک ہوتا ہے ارادہ تکوینی۔ ایک صلوات علی محمد۔ دیکھیں خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ میری بات سنیے، ایک ہوتا ہے ارادہ تشریعی اور ایک ہوتا ہے ارادہ تکوینی، ایک تشریعی اور ایک تکوینی۔ تشریعی ارادہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں بھی دو طرح کے ارادے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ارادہ تشریعی اور ایک ہوتا ہے ارادہ تکوینی۔ تشریعی ارادہ کیا ہوتا ہے؟ کہ تشریعی ارادہ وہ ہوتا ہے کہ ہم ارادہ تو کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ ارادہ حالات کے ساتھ یا کسی انسان کی نقل و حرکت کے ساتھ یا دوسرے کے ارادے کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے اپنے بچے کے سامنے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ اگر اس سال امتحان میں تمہارے اتنے مارکس آ گئے تو ہم تم کو بائک دلا دیں گے، تو یہ ارادہ تو آپ کا ہے کہ آپ اپنے بچے کو بائک دلائیں گے، لیکن اس کے ساتھ بچے کی کامیابی مشروط ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ اس کے ساتھ بہت توجہ آپ حضرات، اس کے ساتھ بچے کی کامیابی مشروط ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو ہم بھی یہ کام کریں گے، تو آپ نے ارادہ تو کیا لیکن آپ کا یہ کام ان کے اس کام کے ساتھ، ان کے اس فعل کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ لیکن کبھی کبھی ارادہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی دوسرے کے عمل کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا۔ میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آج صبح کو آپ سو کے اٹھے، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے ارادہ کیا کہ آج فرید مصطفیٰ صاحب مصطفیٰ کی والدہ مصطفیٰ فطرت صاحب مرحوم کی اہلیہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، آج ہم مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جائیں گے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ ہم مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جائیں گے۔ اب اس ارادے کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے کہ فلاں صاحب ہم کو لینے آئیں گے تو ہم جائیں گے،
وہ جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے، بس ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ارادہ تکوینی۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ، بہت توجہ آپ کو، اس کو کہتے ہیں ارادہ تکوینی۔ تو اللہ بھی جب ارادہ کرتا ہے تو اس کا ایک ارادہ ہوتا ہے تشریعی اور ایک ارادہ ہوتا ہے تکوینی۔ اب میں تشریعی ارادہ آپ کے سامنے عرض کروں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے رسول سے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میرا اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اس لیے کہ وہ غفور و رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ گناہ بخشنے کا ارادہ تو کر رہا ہے، لیکن یہ ارادہ تکوینی نہیں ہے بلکہ تشریعی ہے۔ اگر تم پیغمبر کا اتباع کرو گے، ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ، بھائی ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اگر تم صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ، اگر تم پیغمبر کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اگر تم پیغمبر کا اتباع نہ کرو گے تو اللہ تم سے محبت بھی نہیں کرے گا، اور جب محبت نہیں کرے گا تو پھر تمہارے گناہوں کو بخشے گا بھی نہیں۔ آپ غور فرمانے تو یہاں اللہ نے ارادہ تو ظاہر کیا، لیکن یہ ارادہ جو ہے یہ تشریعی ہے، یعنی تمہارے اوپر منحصر ہے۔ اگر تم پیغمبر کا اتباع کرو گے تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، اور اگر پیغمبر کا اتباع نہیں کرو گے تو تمہارے گناہ نہیں بخشے جائیں گے۔ سورہ قمر میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، توجہ فرمائیے گا، دوسرے سورہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات و عیون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے متقین کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے جنتوں کو محفوظ رکھا ہے، جن میں نہریں ہیں یا جن میں چشمے ہیں۔ اب یہاں جنت دینے کا ارادہ تو ہے، لیکن اس کے لیے تقوی شرط ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ، اللہ کے لیے بیدار ہوئیے، تقوی شرط ہے۔ اب آپ توجہ فرما رہے ہیں نہیں توجہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ متقین کو جنتیں دے گا، لیکن متقین کو جنتیں دے گا یعنی جب تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، جب تم واجبات کی ادائیگی کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، جب تم محرمات سے پرہیز کرو گے تب تمہیں جنت ملے گی۔ تو اللہ کا ارادہ ہے جنت دینے کا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، شرط یہ ہے کہ تم واجبات کی ادائیگی کرو، شرط یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، شرط یہ ہے کہ تم محرمات سے پرہیز کرو۔ لیکن کبھی کبھی اللہ ارادہ تشریعی نہیں ظاہر کرتا بلکہ ارادہ تکوینی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن نہایت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، مجھے نہ زیادہ متوجہ کرنے کی ضرورت ہے نہ زیادہ تمہید کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ارادہ ہوتا ہے تکوینی۔ تکوینی ارادہ کیا ہوتا ہے؟ کَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، یہ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ شاید آپ نے بالکل غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ اب سامنے سارے فرشتے اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، سارے فرشتے عبادت میں مصروف ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی بیت المعمور کا طواف کر رہا ہے، کوئی بیت المعمور کا طواف کر رہا ہے، کوئی عرش الہی کو بوسہ دے رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہ ارادہ جو ہے یہ تشریعی نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم راضی ہو تو میں خلیفہ بناؤں، اگر تمہاری مرضی ہو تو میں خلیفہ بناؤں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل۔ اگر اللہ کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اب یہاں فرشتوں کی رائے یا فرشتوں کے مزاج یا فرشتوں کو اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ ارادہ کیا ہے؟ کہ یہ ارادہ تکوینی ہے، تمہیں اچھا لگے تب بھی خلیفہ بناؤں گا، تمہیں برا لگے تب بھی خلیفہ بناؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ میں زمین پر ایک خلیفہ
بنانے والا ہوں. اللہ کہہ رہا ہوں انی جاعل، دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے، میں یوں ہی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ کیا ہے کہ یہ ہے اللہ کا ارادہ تکوینی، یہ ہے اللہ کا ارادہ تکوینی. اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی میں آدم کے پیکر میں اپنی روح داخل کروں تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. اب اللہ نے ظاہر تو نہیں کیا لیکن اللہ کا ارادہ ہے. اب یہ ارادہ تکوینی نہیں ہے بلکہ یہ ارادہ تشریعی ہے. اب تشریعی کیا ہے کہ ہم جب اس میں روح داخل کریں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اب جو سجدہ کرے گا وہ یہاں رہے گا اور جو نہیں کرے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. جو سجدہ کرے گا، جو سجدہ کرے گا وہ اس صف پہ رہے گا، جو سجدہ کرے گا وہ عبادت پہ مصروف رہے گا، اور جو سجدہ نہیں کرے گا اس کو رجیم بنا دیا جائے گا، اس کو نکال دیا جائے گا. کون فرما رہے ہیں؟ اب اس کو نکال دیا جائے گا کہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا، جس نے سجدہ نہیں کیا. عزیزو سنیں بہت توجہ کے ساتھ، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، صحیح مسلم شریف میں تحریر ہے کہ شیطان جب کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنا منہ نوچنے لگتا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے یہ عرض کرنا ضروری ہے، یہ عرض کرنا ضروری ہے. میں آپ کو سورہ بقرہ کی ایک آیت سناؤں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ عدو مبین. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں تم اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ اور خطوات الشیطان کی پیروی نہ کرو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یعنی شیطان کی حرکتوں کی پیروی نہ کرو، شیطان کی نشانیوں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہوشیاری یہی ہے کہ کھلے ہوئے دشمن کو پہچانا جائے. اب کھلے ہوئے دشمن کی شان کیا ہے کہ جب وہ کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنا منہ نوچنے لگتا ہے، اپنا منہ نوچنے لگتا ہے. اگر حدیث خالی یہیں تک ہوتی تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی. اب ذاکر نائک جیسے احترام معصومین کا انکار کر رہے ہیں. لیکن میں نے بہت سوچ سمجھ کے جملہ عرض کیا، ذاکر نائک نہیں، ذاکر نائک جیسے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. کیا آپ نے؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. تو شیطان جب کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنا منہ نوچنے لگتا ہے، اپنا منہ نوچنے لگتا ہے. کیوں منہ نوچنے لگتا ہے؟ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے سجدہ کیا یہ جنت میں جائے گا، میں نے سجدہ نہیں کیا میں جہنم میں جاؤں گا. اب یہ مجمع مجھے سوچ سمجھ کے بتائے، اگر اس کے علاوہ کوئی جواب ہو تو وہ بھی آپ مجھے بتا دیں کہ یہ شیطان کون سا سجدہ دیکھ کے اپنا منہ نوچتا ہے؟ یہ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں جو آپ سجدہ کرتے ہیں اس کو دیکھ کے اپنا منہ نوچتا ہے؟ کہ نہیں، اس کو دیکھ کے اپنا منہ نہیں نوچتا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کو دیکھ کے اپنا منہ نہیں نوچتا. کیوں؟ کہ بھائی یہ سجدے تو وہ بھی کر چکا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، سن رہے ہیں نواب صاحب، یہ جنت میں جائے گا. اگر میں بھی سجدہ کر لیتا تو میں بھی جنت میں جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ ایسے سجدے کو دیکھتا ہے جس کا اس نے انکار کیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل. کون سا سجدہ؟ ایک بابا جو بنا صلوات پڑھے محمد و آل. ایک بابا جو بلند صلوات پڑھے محمد و آل. سنیے حضرت، جب ایسے سجدے کو دیکھتا ہے جس کا اس نے انکار کیا تو اس نے تعبیدی سجدے کا انکار تو نہیں کیا. پھر کس سجدے کا انکار کیا؟ کہ سجدہ تعظیمی کا انکار ابلیس نے کیا، ابلیس نے کیا، شیطان نے کیا. کس کا انکار کیا؟ کہ سجدہ تعظیمی کا انکار کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی کو سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو شیطان اپنا منہ نوچنے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے. میں بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید میں جناب یوسف کو سجدے کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ یہ سجدے کا تذکرہ یوں ہی نہیں کیا گیا. آپ سمجھ نہیں رہے میں بات کیا عرض کر رہا ہوں. اللہ نے پہلے آدم کو سجدہ کرایا، سب نے سجدہ کیا، ایک ابلیس نے انکار کر دیا. اب اس کے بعد اگر کائنات میں سجدہ تعظیمی کا ذکر نہ ہوتا تو دنیا سمجھتی کہ ابلیس کامیاب ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد.
میں بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دنیا سمجھتی کہ وہ کامیاب ہو گیا، ایک بار اس نے انکار کر دیا، اب اس کے بعد کسی کی ہمت و جرأت نہ ہوئی، لہذا یوسف کو سجدہ کرایا گیا۔ کیا سنا ہے؟ یوسف کو سجدہ کرایا گیا تو سجدہ تعظیمی کا باقی رہنا اس بات کا انکار ہے کہ شیطان جو عدو مبین ہے وہ شکست کھا رہا ہے۔ کیا سنا ہے؟ وہ شکست کھا رہا ہے، وہ جیت نہیں رہا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں آ گئی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے ارادہ تکوینی، ایک ہوتا ہے ارادہ تشریعی۔ ارادہ تکوینی بھی ہوتا ہے، ارادہ تشریعی بھی ہوتا ہے۔ ارادہ تشریعی کیا ہوتا ہے؟ کہ جب ارادہ کسی شرط کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، تم نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے، تم نے ایسا کیا تو ہم تمہیں انعام دیں گے، تم نے یہ کیا تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ اور ارادہ تکوینی کیا ہوتا ہے؟ کہ تمہارا کچھ بھی ارادہ ہو لیکن بس ہم نے ارادہ کر لیا۔ تو اللہ ارادہ تشریعی بھی کرتا ہے، اللہ ارادہ تکوینی بھی کرتا ہے، اللہ ارادہ تشریعی بھی کرتا ہے، اللہ ارادہ تکوینی بھی کرتا ہے۔ لیکن جب اہل بیت کی طہارت کا مسئلہ سامنے آیا تو اللہ نے ارادہ تشریعی نہیں کیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے بھائی، بلکہ اللہ نے ارادہ تکوینی کا اظہار کیا۔ ارادہ تکوینی کیا ہے؟ کہ بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا۔ آپ غور نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ میں کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت قیمتی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اگر کوئی نہ سمجھا تو یقیناً قابل افسوس مقام ہوگا۔ دیکھیں اب آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ تکوینی ہے یا تشریعی ہے، شرط کے ساتھ ہے یا بغیر شرط کے ساتھ ہے؟ دلیل کیا ہے؟ میری دلیل یہ ہے کہ اگر یہ ارادہ تشریعی ہوتا تو اللہ اہل بیت سے کہتا کہ تم رزق کے قریب نہ جانا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک باواد بلند صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جیسے جناب آدم سے کہا گیا تھا کہ اس شجر کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو آدم سے کہا گیا کہ تم ان کے قریب نہ جانا، ان کے قریب نہ جانا۔ اور اہل بیت سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ ہر رزق کو ان سے دور رکھے، ان سے دور رکھے۔ اب عزیزو اس مجلس کا سب سے قیمتی جملہ آپ کے حوالے ہے، دل چاہے تو بولیے گا، دل چاہے تو نہ بولیے گا۔ لوگ کہتے ہیں انبیاء کی عصمت میں اور اہل بیت کی عصمت میں فرق کیا ہے؟ انبیاء کی عصمت تشریعی ہے، اہل بیت کی عصمت تکوینی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ وہاں آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن پورے قرآن میں پڑھ ڈالیے اللہ نے اہل بیت کو کہیں کوئی نصیحت نہیں کی، اللہ نے اہل بیت کو کہیں کوئی ہدایت نہیں دی، بلکہ صاف صاف اعلان کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ کسی رزق کو اہل بیت تک جانے نہیں دے گا، وہ کسی رزق کو اہل بیت تک جانے نہیں دے گا۔ اب رزق اہل بیت تک آ نہیں سکتا۔ یہاں تشریعی معاملہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ تکوینی ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ مسئلہ تکوینی ہے۔ دیکھیں میں بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، مسئلہ تکوینی ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب اہل بیت عصمت کی اس منزل پر اس لیے فائز ہوئے کہ انہوں نے اتنے سجدے کیے، یہ اس منزل پر اس لیے فائز ہوئے کہ انہوں نے اتنی عبادتیں کی لہذا یہ طیب و طاہر ہیں۔ کہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ یہ جو عبادت کرتے ہیں تو یہ اپنی عبادتوں سے اس کی الوہیت ثابت کرتے ہیں، یہ جو عبادت کرتے ہیں عبادتوں سے اس کی وحدانیت ثابت کرتے ہیں، یہ جو عبادت کرتے ہیں یہ مخلوق کو عبادت کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ اس عبادت کی وجہ سے، اس عبادت کی وجہ سے یہ معصوم نہیں ہے، ان اعمال کی وجہ سے یہ طیب و طاہر نہیں ہے، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ یہ پیدا ہی ہوتے ہیں تو کعبے میں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل، پیدا ہی ہوتے ہیں تو کعبے میں۔ یہ پیدا ہوتے ہیں تو کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ خانہ کعبہ۔ بس عزیزوں یہ آیت تطہیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ لوگ زبردستی ازواج رسول کو اہل بیت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ازواج رسول کو اہل بیت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں، انہوں نے کہا صاحب
ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا، لعنت ہو اس پر جو حسین کے قاتل کو رضی اللہ کہے، اور اس پر بھی لعنت ہو جو سیدہ کے قاتل کو رضی اللہ کہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو بھیا راستہ تو تمہیں نے دکھایا نا، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، راستہ تو تمہیں نے دکھایا نا، ایسے لوگوں کو محترم بنا کے کہ جو معصومین کے قاتل ہیں، ایسی شخصیت کے ساتھ حضرت لگا کے کہ جس نے مولا علی کے قتل کے بعد قاتل کی شان میں قصیدہ پڑھا، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ تو لوگ ازواج رسول کو آیت تطہیر میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی آیت تطہیر میں شامل، اور یہ بھی شامل، یہ بھی شامل، لوگوں کو آیت تطہیر میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیے عزیزوں، میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور شعراء سے اور ادبا سے اور جو اہل علم بیٹھے ہوئے ان سے معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ادبی ترکیب درست ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ لفظ باقاعدہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی پراپرٹی خریدی تو انہوں نے کہا آپ نے داخل خارج کرا لیا ہے۔ دیکھیں ہمارے اغن بھائی نے سب سے پہلے داد دی، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو بہرحال جو لوگ صاحب حیثیت ہیں اور بہرحال اس مسئلے میں ہے تو وہ جانتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب آپ نے داخل خارج کرا لیا، رجسٹری کے بعد بھی ہوتا ہے، انہوں نے کہا آپ نے داخل خارج کرا لیا۔ داخل خارج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داخل خارج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا داخل خارج کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین، سمجھ رہے ہیں آپ، جس کے پاس پہلے تھی اس کے جو کاغذات ہیں ان سے خارج ہو جائے کہ بھئی وہاں سے الگ ہو گئی، اور آپ کے کاغذات میں، آپ کے لیجر میں داخل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں داخل خارج۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہاں سے خارج نہیں ہوگی، کیا سن رہے ہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں، جب تک وہاں سے خارج نہیں ہوگی، جب تک وہ زمین ہمارے پیپرز میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو پہلے وہاں خارج ہوگی تب یہاں داخل ہوگی۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، اب دیکھیں جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، تو بہرحال میں عرض ضرور کروں گا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، دیکھیں خدا کے لیے قرآن پڑھیے، اگر ابھی تک نہیں پڑھا ہے تو کسی کا انتظام کیجئے اور قرآن پڑھیے۔ یہ ہندی میں پڑھنے تو کوئی کام نہیں چلے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، یہ بات سمجھ لیں، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پڑھیے قرآن، اگر ابھی تک نہیں پڑھا شرمانے کی ضرورت نہیں، کسی تو پڑھیے۔ معصوم نے فرمایا کہ کم سے کم روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کرو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، روزانہ کم سے کم قرآن کی 50 آیات کی روزانہ تلاوت کرو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، معصوم فرما رہے، کم سے کم روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کرو۔ اب جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں وہی بولیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جس نے قرآن نہیں پڑھا شاید اس کی سمجھ میں نہیں آیا میرا نکتہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا صاحب داخل خارج، پہلے وہاں سے خارج ہوگا تب یہاں داخل ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب ازواج آیت تطہیر میں داخل ہیں۔ جملہ عرض کر رہا ہوں بھیا، اگر اتنا ہی شوق ہے ازواج کو آیت تطہیر میں داخل کرنے کا تو پہلے سورہ تحریم سے خارج کراؤ، پھر یہاں نا صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جب وہاں سے خارج ہوں گی تبھی تو یہاں داخل ہوں گی نا، یہ تھوڑی ہوگا کہ وہاں بھی اور یہاں بھی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں بڑا زور ہے، انہوں نے کہا صاحب ازواج جو ہیں وہ اہل بیت میں داخل ہیں، اور آیت تطہیر کے سلسلے میں خصوصیت سے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ حقیقت میں آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ازواج ہی کے لیے، اور ایسا کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جب بھی میں بتا دوں۔ دیکھیے عزیزوں، بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے سلسلے میں اتنا بھی نہیں جانتے جتنا اپنے پسندیدہ افراد کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزوں یہ بھی سنیے کہ معرفت اہل بیت کے لیے نہ اخبارات میں کوئی جگہ ہے، نہ چینلز پہ کوئی جگہ ہے، صرف یہی مجلسیں ہیں جس میں آپ سن لیتے ہیں۔
ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. اس لیے کہ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں اور ہماری بھی اپنی مجبوری ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. سمجھنا؟ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. سنیے عزیز، اہل بیت اطہار کے لیے انہوں نے کہا صاحب ازواج جو ہیں وہ آیت تطہیر میں داخل، یہ بھی آیت تطہیر میں داخل. اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ احزاب کی آخری آیات. دیکھیے سنیے عزیزوں، میرے بزرگ جو ہیں مجھے معاف فرمائیں گے، جو حضرات آگے بیٹھے ہوئے یہ ساری باتوں سے اچھی طرح واقف ہیں. جو چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہوئے میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ مجھے معاف فرمائیں کہ سورہ احزاب کی آخری آیات میں کیونکہ ازواج رسول کا تذکرہ ہے اور اسی کے بیچ میں آیت تطہیر ہے، لہٰذا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر جو ہے یہ بھی ازواج کے لیے نازل ہوئی. ہمارے بزرگ علماء نے اس کا بھی جواب دیا. ہمارے وہ علماء جو اپنی تحریروں سے پہچانے جاتے تھے، جو اپنے علمی کارناموں سے پہچانے جاتے تھے، انہوں نے اس کا بھی جواب دیا. کوئی بات نہیں چھوڑی جس کا جواب نہ دیا، اس کا بھی جواب دیا اور زبردست جواب دیا اور کئی جوابات دیے. تو بہرحال سارے جوابات تو میں اس وقت آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکتا، ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. پہلا جواب تو انہوں نے یہ دیا اس سلسلے میں کہ بھائی قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے کسی بات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. دیکھیے آپ نے اتنی آسانی سے اس بات کو سن لیا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب کچھ موجود ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. سب کچھ اس میں موجود ہے. انہوں نے کہا بھئی یہ اقرا والا جو سورہ ہے یہ سب سے پہلے نازل ہوا لیکن 30ویں پارے میں موجود ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو ترتیب قرآن کے اعتبار سے کسی بات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اکثر مدنی سورے پہلے ہیں، مکی سورے بعد میں ہیں. مکی سورے بعد میں ہیں، مدنی سورے پہلے، جبکہ مدنی سوروں کو بعد میں ہونا چاہیے، مکی سوروں کو پہلے ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ جو ترتیب قرآن ہے یہ بھی ایک باقاعدہ بحث ہے. اس میں کوئی فیصلہ ممبر پر بیٹھ کے دو لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پوری ترتیب ایسے ہے یا ویسے ہے، لیکن بہرحال اس کے اعتبار سے کسی بات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ سورہ احزاب میں، سنیے عزیزوں، ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے کام آ جائے، کسی کو یاد رہ جائے. انہوں نے کہا سورہ احزاب میں جہاں جہاں ازواج کا تذکرہ ہے وہاں وہاں جمع مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. جمع مؤنث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسا گروہ کہ جہاں سب کی سب عورتیں ہوں، سب خواتین ہوں، سمجھ رہے ہیں، یا خواتین کی تعداد غالب ہو، وہاں جمع مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اور جہاں مردوں کی تعداد زیادہ ہو یا سارے کے سارے مرد ہوں وہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ اور جہاں جمع مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو جمع مؤنث کے صیغے کی علامت ہوتی ہے کن، کاف نون پیش، کن کن. تو جہاں آخر میں کن آئے وہاں یہ سمجھیے کہ ایسے گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جہاں سب کی سب خواتین. اور جمع مذکر کے صیغے کی علامت ہے کم، کاف میم پیش، کم کم، سمجھ رہے ہیں، کم. تو جہاں کم آئے وہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی، وہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. سورہ احزاب کی آخری آیات میں جہاں جہاں ازواج کا تذکرہ ہے وہاں کم نہیں آیا ہے بلکہ کن آیا ہے. قرنا فی بیوت کننا، سمجھ رہے ہیں آپ، قرنا فی بیوت کننا، کہ تم اپنے اپنے گھروں میں رہو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اپنے اپنے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اپنے گھروں میں رہو، اپنے اپنے گھروں میں رہو. اب ایک بات میں اپنی طرف سے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ چونکہ ازواج کے گھر الگ الگ تھے لہذا بیت نہیں آیا، بیوت آیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. بیت نہیں آیا، بیوت آیا کہ تم اپنے اپنے گھروں میں رہو. لیکن آیہ تطہیر میں بیوت نہیں آیا بلکہ بیت آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیہ تطہیر میں ایسے گھروں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے جو الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بھائی ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد. تو ازواج کے لیے آیا بیوت کننا، لیکن آیہ تطہیر میں کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم. یہ کم بتا رہا ہے
کہ یہاں جو گروہ ہے جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، یہاں عورتوں کی تعداد غالب نہیں ہے بلکہ مردوں کی تعداد غالب ہے، اسی لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب جو خاموش رہے وہ بھی بولے، لہذا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ اسی لیے جب تعارف کرایا گیا اہل بیت کا تو ایک مرد کے ذریعے سب کا تعارف نہیں کرایا گیا بلکہ ایک بی بی کے ذریعے چار مردوں کا تعارف کرایا گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد، ایک بی بی، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ تو ایک تو قبلہ یہ بات۔ اب دوسری بات سنیے، بس دامن وقت پہ زیادہ گنجائش نہیں ہے، ابھی مجھے مجلس ایک اور پڑھنا ہے۔ ٹاپیلی گلی میں ہمارے بھائی انجم صاحب کے 40ویں کی مجلس ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں بھی شرکت فرمائیں۔ بس میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک بات اور عزیزوں، ایک بہت بڑے ہمارے عالم گزرے، ایک جگہ ہے جو اب پنجاب میں ہے، پاکستانی پنجاب میں ہے، جس کا نام ہے بھریلی۔ یہاں بریلی ہے، وہاں بھریلی ہے۔ تو بھریلی کے رہنے والے تھے مولانا حکیم ذاکر حسین صاحب قبلہ۔ بڑے زبردست عالم تھے، بڑے زبردست عالم تھے۔ اب تو کسی عالم کا نام لیا جائے تو اس کا تعارف اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کرنے لگے، لہذا میں عرض کر رہا ہوں عزیزوں کہ نہج البلاغہ کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ بھی انہوں نے کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد، یعنی کوئی معمولی عالم نہیں تھے، زبردست عالم تھے مولانا حکیم ذاکر حسین صاحب قبلہ۔ تاریخ اسلام بھی انہوں نے تحریر کی اور نہج البلاغہ کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، اور ساتھ ساتھ بڑی زبردست کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ایک کتاب تو ان کی بڑی ہمارے کتب الآراء ہے جس کا نام ہے ہمارے مرتضیٰ کی شان۔ 100 سال پہلے انہوں نے وہ کتاب تحریر کی تھی، چھپی تھی، اس کے بعد وہ مفقود ہو گئی تھی۔ 2 سال پہلے ہم نے جشن مولود حرم میں وہ کتاب چھپا کے شائع کی تھی، اور آپ حضرات اس کتاب کو خریدیں، یہاں تمام بک سیلرز کے پاس ہے، پڑھیں۔ معارف کے سلسلے میں بڑی غضب کی کتاب ہے ہمارے مرتضیٰ کی شان، بہت زبردست کتاب۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت فاطمۃ الزہرا۔ ایک صلوات محمد۔ یہ کتاب بھی میرے خیال میں اب بہت مشکل سے ملتی ہے، سیرت فاطمۃ الزہرا، یعنی اس نام سے اور کتابیں آپ کو مل جائیں گی جو دوسرے رائٹرز کی لکھی ہوئی ہیں۔ مثلا آغا سلطان مرزا صاحب جسٹس جو تھے، انہوں نے بھی کتاب لکھی، اس کا نام بھی ہے سیرت فاطمۃ الزہرا۔ اور سلیم علوی کی بھی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت فاطمۃ الزہرا۔ اور ہو سکتا ہے اور علماء خطباء و ذاکرین نے یا لکھنے والوں نے کتابیں لکھی ہوں جس کا نام یہ رکھا ہو سیرت فاطمۃ الزہرا، لیکن سب سے پہلے کتاب لکھی تھی مولانا حکیم ذاکر حسین صاحب قبلہ نے۔ یہ کتاب ذرا مشکل سے ملتی ہے، لیکن مجھے ایک صاحب نے بامبے میں فوٹو اسٹیٹ کرا کے وہ کتاب دی، بڑی قیمتی کتاب ہے سیرت فاطمۃ الزہرا۔ تو سیرت فاطمۃ الزہرا میں مولانا حکیم ذاکر حسین صاحب قبلہ نے اس مسئلے کا بڑا خوبصورت سا حل پیش کیا۔ بس وہ حل آپ سن لیجیے، اس کے بعد میں مسائل پڑھ دوں اور مجلس کو تمام کر دوں۔ انہوں نے لکھا کہ یہ بحث ہی بیکار ہے کہ آیت تطہیر پنجتن کے لیے نازل ہوئی یا ازواج کے لیے نازل ہوئی یا اصحاب کے لیے نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو کہ آیت تطہیر میں کہا کیا گیا۔ سنیے قبلہ سنیے، انہوں نے کہا یہ دیکھو کہ آیت تطہیر میں کہا کیا گیا۔ انہوں نے کہا اللہ نے کہا کہ ہم ہر رزق کو اہل بیت سے دور رکھیں گے۔ یہاں اللہ نے رزق کے ساتھ کوئی اضافت نہیں لگائی۔ کیا سن رہے ہیں خدا کے لیے توجہ فرمائیے کہ کوئی اللہ نے اضافت نہیں لگائی۔ آپ اضافت کا مطلب سمجھے؟ مجلس سے پہلے اعلان ہو رہا ہے، دیکھیں میری مجلس بہت غور سے سنا کیجئے، مجلس سے پہلے اعلان ہونے کا مومنین محلہ سے گزارش ہے کہ مجلس پر تشریف لے آئیں۔ اب تو لوگ کہتے ہیں مومنین اہل محلہ سے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ ارے بھیا مومنین محلہ ہی کافی ہے، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ مومنین محلہ ہی کافی، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ اور کیا آپ نے یاد رہے گا یا نہیں یاد رہے گا؟ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ یہ جو کہا جا رہا ہے مومنین محلہ سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں۔ اب اگر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ مومنین محلہ سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لائیں، یہیں پر اعلان ہو رہا ہے، تو اب آل عبا صاحب تو اس کا مصداق ہیں، مگر ہمارے افغان بھائی نہیں ہیں، حضور نواب صاحب نہیں ہیں، اس محلے کے رہنے والے نہیں، سعید بھائی نہیں، ہم بھی نہیں ہیں، ہمارے بھائی ابو سمامہ جعفری صاحب بیٹھے یہ بھی نہیں ہیں۔ اب جو مومنین محلہ ہیں وہ اندر آ جائیں، باقی فدوی صاحب کیوں آئیں؟ کازمین میں رہتے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ آپ کچھ غور نہیں کرنا میں کیا عرض کرنا ہوں، خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ لیکن اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ مومنین سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ اگر کہا جا رہا ہے مومنین سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر علی ولی اللہ کہنے والا
ایک صلوات پڑھ پر محمد وآلہ اس کا مصداق وہ اندر شف لیا. تو یہی مسئلہ یہاں ہے کہ اللہ نے کوئی اضافت نہیں لگائی رزق کے ساتھ. انہوں نے کہا اللہ نے اضافت نہیں لگائی رزق کے ساتھ تو ہم کہیں یہ والا رزق اہل بیت سے دور رہے گا یا وہ والا رزق اہل بیت سے دور رہے گا. اللہ نے کہا ہم ہر رزق کو اہل بیت سے دور رکھیں گے. انہوں نے لکھا کہ رزق بھی دو طرح کا ہوتا ہے, ایک خلقی ایک خلقی. سمجھ رہے ہیں؟ بخالت, جہالت, بد اخلاقی, نفاق, کفر, شرک, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں رزق ہیں مگر خلقی اعتبار سے. کچھ چیزیں خلقی اعتبار سے رزق ہیں. اب ہم ممبر سے ان کے نام نہیں لے سکتے, آپ سمجھ سکتے ہیں, جن کے بعد ہم کو اپنا ہاتھ دھونا پڑتا ہے یا غسل کرنا پڑتا ہے یا وضو کرنا پڑتا ہے, وہ چیزیں کیا ہیں کہ وہ خلقی اعتبار سے رزق ہیں. اللہ کہہ رہا ہم ہر رزق کو اہل بیت سے دور رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر رزق, ہر نجاست اہل بیت سے دور رہے گی, وہ خلقی ہو یا خلقی. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. وہ خلقی ہو یا خلقی. نہیں عزیزو, آپ نے بالکل غور نہیں فرمایا میں کیا عرض کر گیا. خلقی نجاست ہو تو وہ بھی ان سے دور رہے گی, خلقی نجاست ہو تو وہ بھی ان سے دور رہے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خلقی اعتبار سے بھی پاک اور خلقی اعتبار سے بھی پاک. اہل بیت کا خلقی اعتبار سے پاک ہونا منافقین کی سمجھ میں نہیں آتا, اور اہل بیت کا خلقی اعتبار سے پاک ہونا مقصرین کی سمجھ میں نہیں آتا. سن رہے آپ یا نہیں سن رہے؟ لیکن اللہ نے کہا ہم ہر رزق کو ان سے دور رکھیں گے اور ایسا طیب و طاہر رکھیں گے جو پاک رکھنے کا حق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خلقی اعتبار سے بھی پاک ہیں اور خلقی اعتبار سے بھی پاک ہیں. جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اہل بیت خلقی اعتبار سے پاک نہ ہوتے تو کعبے میں علی پیدا نہ ہوتے. نہیں, ابھی دوسرا جملہ سنیے انشاءاللہ آپ بولیں گے. تو کعبے میں علی کی ولادت نہ ہوتی اور فاطمہ کے گھر کا دروازہ مسجد کے اندر کھلا نہ رہتا. صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. مسجد کے اندر کھلا نہ رہتا. یہ بتاتا ہے کہ یہ خلقی اعتبار سے بھی پاک ہیں اور اہل بیت خلقی اعتبار سے بھی پاک. خلقی اعتبار سے بھی پاک اور خلقی اعتبار سے بھی. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا جو مرکز آیا تطہیر, خداوند عالم مرحومہ کے درجات عالی کرے. بڑی مومنہ, نام ہی والدین نے رکھا صادقہ. ایک زبردست مشہور و معروف طبیب و حکیم کی بیٹی, اور اسی میدان سے تعلق رکھنے والے لیکن اہل بیت کے مداح جناب ڈاکٹر مصطفیٰ فطرت صاحب کی اہلیہ. دو بیٹے مداح اہل بیت. دیکھیے عزیزوں, آپ معیار کچھ بھی بنائیے لیکن میں عرض کروں گا کہ شاعر ہونا اور ہے اور مداح اہل بیت ہونا اور. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. شاعر ہونا اور مداح اہل بیت ہونا اور. ساری محنت اسی میں کیجئے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. یہ مدح اہل بیت ہیں. باقی جو معاملات ہیں اس میں نیکیوں کے چھن جانے کا ڈر ہے اور اس میں ایک شعر پر ایک مکان کا وعدہ ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. ایک شعر معمولی مسئلہ نہیں ہے. خداوند عالم مرحومہ کے درجات عالی کرے, ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا کرے. بڑی مومنہ, اور جیسا کہ ان کے بیٹے نے بتایا کہ عزائے امام حسین علیہ السلام سے مخصوص دلچسپی, اور ظاہر سی بات پاک دامن خواتین کی یہی پہچان ہوتی. بس عزیزو, چند جملے میں مصائب کے آپ کے سامنے عرض کر دوں, مجلس کو تمام کر دوں. عزیزو, رسول کی بیٹی چادر کے نیچے آ گئی تو آیہ تطہیر کا نزول ہو گئی. لیکن انہی بی بی فاطمہ کی بیٹی زینب کربلا کے میدان میں بی بی کے سر سے چادر چھینی جا رہی.
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ میں نے آیت اللہ رحم کے عالم تھے مولانا شبیر حسن نجفی صاحب قبلہ، مشہد مقدس میں حر عاملی کے مقبرے میں مجالس پڑھا کرتے تھے، ان سے یہ روایت سنی، میں انہی کے حوالے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور غالباً ان کی تقاریر کا جو مجموعہ ہے اس میں بھی یہ روایت تحریر ہے جو انہوں نے پڑھی ہے۔ انہوں نے پڑھا کہ جب سے شہزادی زینب کربلا کی سرزمین پہ آئیں، کہ کیونکہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ بیٹی زینب کربلا میں تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی، لہذا جب بھی کربلا کی سرزمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرزتی تھی تو بی بی زینب گھبرا کے اپنی چادر پکڑ لیتی کہ کہیں کوئی لشکر چادر چھیننے کے لیے تو نہیں آ رہا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے بہن کا یہ عالم دیکھا تو آقا حسین نے بی بی زینب کی تسلی کے لیے ایک علم سجایا، اور وہ علم بی بی زینب کے خیمے کے دروازے کے بالکل سامنے نصب کر دیا، اور یہ کہا زینب جب تک یہ علم اپنی جگہ پہ نصب ہے یہ سمجھ لو کہ تمہاری چادر چھننے کا وقت نہیں آیا ہے۔ تیسری محرم علم اپنی جگہ پہ نصب، زینب کو اطمینان۔ 4 محرم علم اپنی جگہ پہ ہے، زینب کے دل کو اطمینان۔ 5 محرم 6 محرم 7 محرم علم اپنی جگہ پہ ہے، زینب نے علم کو دیکھا دل مطمئن ہو گیا، ابھی چادر چھننے کا وقت نہیں آیا۔ 8 محرم اور 9 محرم گزر گئی، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، زینب کو بچوں کی تشنگی کی فکر ہے لیکن چادر سلامت ہے، دل مطمئن ہے۔ روز عاشورہ علی اکبر نے اذان دی، زینب نے علم کو دیکھا، علم اپنی جگہ پہ ہے، زینب جانتی ہیں چادر سلامت ہے۔ بھیا نماز پڑھ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، سعید و زہیر کی شہادت ہو رہی ہے لیکن علم اپنی جگہ پہ سلامت ہے، زینب جانتی ہے کہ میری چادر سلامت ہے۔ عزیزوں ایک ایک شہید کا لاشا آتا رہا، زینب علم کو دیکھتی رہی، ابھی علم سلامت ہے، میرے اون محمد مارے گئے لیکن علم سلامت ہے تو چادر سلامت ہے۔ کیا سنیں آپ؟ قاسم کی پامال لاش آئی، زینب نے علم کو دیکھا، علم ہے میری چادر سلامت ہے۔ عباس کے بھائیوں کے لاشیں آ گئے، علم اپنی جگہ پہ موجود ہے، زینب سمجھ رہی ہے کہ چادر سلامت ہے، لیکن جب کربلا میں حسین کا قوت بازو مارا گیا، اجرکم من اللہ، 2 یا 3 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے، جب حسین کا قوت بازو کربلا کے میدان میں مارا گیا، حسین اپنے بھیا کے سرہانے پہنچے، کیا کہا؟ آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ امام حسین نے عباس کے لاشے کو میدان میں چھوڑا، عباس کا علم لے کے چلے، لیکن جب حسین عباس کا علم لے کے چلے تو پہلے اس خیمے میں نہیں آئے جہاں شہداء کے لاشیں رکھے ہوئے تھے، بلکہ پہلے حسین زینب کے خیمے کے قریب آئے۔ عزیزو حسین عباس کا علم لے کے آئے، پہلے اس علم کو اس علم سے مس کیا جس کو زینب کی چادر کی ضمانت بنا کے زینب کے خیمے کے دروازے کے سامنے نصب کیا تھا، پھر اس علم کو اس جگہ سے نکالا۔ حسین یہ دونوں علم لے کے خیمے کے اندر آئے، گویا بتا رہے تھے زینب میرا بھیا مارا گیا، تیری چادر چھننے کا وقت آ گیا، جو تیری چادر کا محافظ تھا اس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ اسی لیے جب بعد قتل حسین زینب کے سر سے چادر چھنی تو زینب نے نجف کر کے بابا کو نہیں پکارا، نانا کو آواز نہیں دی، بقی کی طرف دیکھ کے اماں کو نہیں پکارا، بھیا حسن کو آواز نہیں دی، حسین کو بھی نہیں پکارا، بلکہ دریا کی طرف دیکھا، بھیا پار۔ ارے جس بہن کے پردے کا اتنا خیال تھا اس بہن کے سر سے چادر۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر صادقہ بیگم مرحومہ بنت حکیم زینت حسین صاحب مرحوم کی روح سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا احد